السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ونفخه ونفخه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ابتدا کے اندر سارے لوگ ایک ہی دین پر چلنے والے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی غیر اللہ کو پوجنے والا نہیں تھا۔ پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگوں نے مجسمے بنانے شروع کر دیے، بت بنانے شروع کر دیے، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر اس لحاظ سے مشرکین مکہ کی بات کو نقل کیا تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسی نشانی لے کے آئے جو سب سے مختلف ہو، سونے کا گھر بنا ہو، نہریں جاری ہوں، بڑے بڑے باغات ہوں۔ اس حوالے سے فرمایا نبی اسلام نے اللہ غیب جانتا ہے، جب چاہے گا وہ نازل کر دے گا، میں اس لحاظ سے کسی طرح کا بھی کوئی اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کسی کو تنگی پہنچنے کے بعد آسانی پہنچتی ہے، مصیبت کے بعد پریشانی ہم اس کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اس طرح گزرتا ہے جس طرح اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرنا چاہیے جب تمہیں کشتی اللہ کے حکم سے لے کے چلتی ہے، اچھی اچھی ہوائیں چلتی ہیں، پاکیزہ ہوائیں تمہیں لگتی ہیں، اور پھر اچانک تیز ہوا آتی ہے، طوفانی لہریں آتی ہیں، تو پھر تم خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اگر اللہ نے نجات دی تو ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر تم اللہ کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور اے لوگوں، یہ سرکشی تمہارے اپنے ہی لیے ہے، تمہارا ہی اس کے اندر نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ سرکشی کر کے زندگی گزار لو یا اطاعت اور فرما برداری کر کے زندگی گزار لو، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، میں پھر تمہیں خبر دوں گا جو تم دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے۔ آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 24 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ جس دنیا کے پیچھے آج بارے ہم پھر رہے ہیں، اللہ کا حکم جاتا ہے جائے، نماز جاتی ہے جائے، دین کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اللہ سادی سی مثال، سادی سی سمجھنے کے لیے حاضر مشکل سادی سی مثال اللہ بیان کرنے لگے اس دنیا کی حقیقت کو، اور پھر اسی لحاظ سے آخرت کا تھوڑا سا تذکرہ بیان کرے گا۔ انسان نے فیصلہ کرنا ہے، یہ بہتر ہے کہ اگلا جہاں بہتر ہے، اس لحاظ سے مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا انما بے شک مثل مثال الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کی، کماء اس پانی جیسی ہے، انزلہ جس کو ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، فاختلط به پس وہ مل جل گیا، نبات الارض زمین کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ، مما یأکل الناس جسے لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام اور جو گائے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں۔ ساگ ہے، یہ پالک ہے، جڑی بوٹی ہے، سبزی ہے کتنی بے شمار، اسی طرح جانور چارہ کھاتے ہیں، یہ کتنا چارہ ہے سارا زمین سے ہی اگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کے اندر تم نے دانے بوئے، اس پانی کے ذریعے لہلہاتے کھیت، بارونق زمین، تمہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھو کتنا اچھا ماحول بن گیا ہے، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ جب ہم بارش نازل کرتے ہیں اور زمین اپنے اندر سے جڑی بوٹیوں کو باہر نکالتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض پکڑتی ہے زمین، زخرفہا رونق، اللہ اکبر،
کبھی کھیت دیکھے نا خالی جب زمین ہو اس منظر کو بھی دیکھیں اور اس منظر کو بھی دیکھیں جب فصلیں پک چکی ہو فصلیں کھڑی ہو چکی ہو وہ گندم ہے چاول ہے یا چارہ ہے جانوروں والا یہ ایسے خوبصورت لہلہاتے کھیت بڑا ہی خوبصورت منظر لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رونق بخش دیتا ہے اللہ اس زمین کو وَزَيَّنَتْ اور مزین ہو جاتی ہے وَظَنَّ اور گمان کرتا ہے اہلُہا اس زمین پر رہنے والا انہم بے شک وہ قادرون وہ قادر ہے علیہا اس فصل کو حاصل کرنے کے اوپر. یہ فصل میری ہے یہ زمین میری ہے میں جب چاہوں جیسے چاہوں کاٹ لوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں مجھے کوئی روکنے والا نہیں زمین میری ہے میں جب چاہوں جیسے چاہوں کاٹ سکتا ہوں. اللہ آگے مزید فرماتے ہیں عطاہا یہ نہاتے کھیت خوبصورت فصلیں نظر آتی ہیں نا کیا بات ہے کتنا فائدہ ہوگا کتنا مزیدار منظر ہے. اللہ فرماتے ہیں عطاہا آتی ہے یا آتا ہے امرنا ہمارا حکم لیلن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت فجعلناہا ہم اس کھیتی کو کر دیتے ہیں حصیدن کٹی ہوئی کأن لم تغنا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالامس کل کو کھیتی نہیں. اللہ کہتا ہے انسان اپنی طرف ذرا توجہ تو دے تو بھی ایک 5-6 فٹ کا انسان ہے تیرے اوپر بھی یہ سارے مراحل آتے ہیں جس طرح ایک پودا بڑا ہوتا ہے تو بھی اسی طرح بڑا ہوا ہے تو بھی جب جوانی کو پہنچتا ہے تیرے کاروباری حالات بہتر ہو جاتے ہیں مال اموال آنا شروع ہو جاتا ہے نعمتوں سے اللہ رب العالمین تمہیں نوازتا ہے پھر تو اس وقت کہتا ہے کس نے مرنا ہے کس نے جینا ہے بس اب یہی سب کچھ جہان ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا یہ بات یاد رکھ حضرت انسان جس طرح وہ لہلاتے کھیت وہ خوبصورت زمین وہ پکی ہوئی فصلیں 1 منٹ 1 سیکنڈ کے اندر ہم نے اس کو درم برم کر دیا ہم نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا ہم نے تیز ہوائیں چلا کے اس کا پھل سارا ضائع کر دیا ہم نے اس زمین سے اس طرح فصل کو کھیڑ دیا جس طرح یہاں پہلے فصل تھی نہیں. تیری بھی اللہ کے بندے یہی مثال ہے تو آج زندہ ہے 1 منٹ پہلے تو زندہ تھا 1 منٹ بعد تیرا کوئی پتہ نہیں ہے. مسجد کے اندر تو تھا مسجد کے باہر تو نہیں تھا جب تو زندہ تھا تب تیرا بڑا نام تھا جب تم مر جائے گا 2 دن تمہیں یاد کریں گے تیسرے دن تمہیں لوگ بھول جائیں گے. اس دنیا کے پیچھے بات رہا اس دنیا کی خاطر تو میری نافرمانی کر رہا ہے اس دنیا کی خاطر مجھے ناراض کر رہا ہے اس دنیا کی خاطر تو قرآن اور حدیث سے دور جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تیری نصیحت کیا ہے میرے بھائیو کسی بندے کو بھی ایک لمحے کا بھی علم ہے کہ میرے ساتھ اپنے مراحل کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے. کتنے ہم نے ایسے جنازے ادا کیے ہیں ایسی میتوں کو کندھا دیا ہے ایسے مردوں کو زمین کے اندر دفن کیا ہے کہ جو جوانی کی دہلیز کو پہنچنے والے تھے کچھ جوانی کو پہنچ چکے تھے کچھ بچپنے کے اندر چلے گئے کچھ بڑھاپے کے اندر چلے گئے. کتاب مؤجلہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کا وقت مقرر ہے. اللہ کہتا ہے کہ میری طرف لو لگانی چاہیے تمہیں کہ اس دنیا کی طرف لو لگانی چاہیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ کہتا ہے تم دنیا کی لالچ کرتے ہو میں رب ایمان اعلان کرتے ہوئے کہتا ہوں والآخرۃ خیر وابقیٰ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر کیا ہے ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہی ہے سب کچھ میں اس سے آگے گزر جاؤں وہ مجھ سے پیچھے رہ جائے مجھے کراس نہ کر جائے میرا بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے میرے پاس اخبار مالوں کے زیادہ ہونے چاہیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں اگر اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ کے اندر ایک مچھر کے پر کی جتنی بھی ہوتی نا تو اللہ کسی ایک کافر کو بھی ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہونے دیتا۔ آج ہم نے سوچنا میرے بھائی کہ ہم اس دنیا کے لیے جستجو کر رہے ہیں کہ آخرت کے لیے جستجو کر رہے ہیں۔ نبی اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مومنوں میں سے عقل مند مومن کون ہے؟ فرمایا مومنوں میں سے عقل مند مومن وہ ہے جو مرنے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ ہم نے کتنی تیاری کی؟ ہم نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، کہیں رستے کے اندر ذاتِ ختم نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیکی ختم نہ ہو جائے۔ قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد میزان ہے، میزان کے اندر وزن ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، پھر جا کر ٹھکانا ہے جنت الفردوس ہے۔ کیا ہم نے اتنے بڑے لمبے سفر کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں؟ ہم نے لاہور جانا ہو پہلے ہی اہتمام کرتے ہیں، کراچی جانا ہو اس سے زیادہ بندوبست کرتے ہیں، دوسرے ملک جانا ہو ہم اس کے لیے بڑا انتظام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی قبر کے لیے کچھ سوچ لیا کہ اسی دنیا کے متعلق ہم نے سوچا یہاں اے سی لگنا چاہیے، یہاں ہیٹر ہونا چاہیے، یہاں گرم پانی، یہاں ٹھنڈا پانی، یہاں ٹھنڈ آنی چاہیے، یہاں گرمی ہونی چاہیے؟ بس اسی کا ہم نے بندوبست کیا ہے کہ صرف دنیا کو ہی ہم نے مطمئن نظر رکھا ہے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ ہم نے سوچا ہے؟ لمحہ فکریہ میرے بھائی ہم سب کے لیے زندگی کا کسی کو علم نہیں، یہ دنیا کسی موڑ پہ بھی ختم ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہم دن رات اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی بات تھی، کہتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا آگے آگے، اور جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جب رب کی اطاعت فرما برداری کے اندر زندگی گزاری انشاءاللہ دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، تو جب رب کو ناراض کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر دنیا آگے ہوگی اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ آئیے میرے بھائیو ہم انشاءاللہ آج تحیہ کریں اور ارادہ کریں اور نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نے اس دنیا کو نہیں سب کچھ بنا لینا، ہم نے آخرت کو سب کچھ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے فکروں سے محفوظ فرما۔ فرمایا کأن لم تغن بالامس، ہم اس کھیتی کو اس طرح کر دیتے ہیں جس طرح کل کھیتی یہاں، بس کام ختم، دفنا دیا، بس 2 دن بس جی اللہ کا حکم، ایسے تعزیت ہوگی، تیسرے دن تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ تیری حقیقت ہے انسان، تو کہاں گھوم رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے، کیا سمجھتا اپنے آپ ہے؟ کذالک اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے، تدبر کرنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے اس کے اندر نشانی چھوڑی ہے۔ واللہ، کیونکہ دنیا کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ ساتھ ہی آخرت کا تذکرہ کرنے لگا ہے ترغیب دیتے ہوئے۔ واللہ، اور اللہ یدعو، بلاتا ہے تمہیں، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ سبحان اللہ، وہ سلامتی کا گھر انشاءاللہ جنت الفردوس ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، نہ دشمنی ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کینہ، نہ بغض، نہ حسد، نہ نفرتیں، نہ قدورتیں، بھائی بھائی ہے، محبت ہے، الفت ہے، دل لگی ہے، وہ سلامتی والا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلامتی والے گھر کی مثال اس طرح سمجھ لو، کل قیامت والے دن ایک انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا، دنیا کے اندر اس نے نافرمانی اور بغاوتوں کے اندر زندگی گزاری ہوگی، اور اللہ نے اس کو ہر نعمت سے نوازا ہوگا، سردیوں کی نعمت، گرمیوں کی نعمت، گھر کے اندر نعمت، باہر نعمت، ہر چیز سے نواز رکھا ہوگا، مصیبتوں تکالیف سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے پاس کھڑا کر کے اس بندے سے سوال کرے کہ میرے بندے دنیا کے اندر کبھی سکون دیکھا تھا، کیسی زندگی گزار لیا ہے؟ کہے گا اللہ غلط ہو گیا تھوڑا سا کہ اس نے ساری زندگی اسیشوں کے اندر ہی زندگی گزاری ہوگی، مصیبتوں کے اندر زندگی گزاری ہوگی، تکالیف کے اندر۔ تو اللہ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ میرے بندے بتا دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری؟ تو یہ کہے گا اللہ دنیا کے اندر کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ
اللہ رب العالمین اس بندے کو فرشتے کو حکم دیں گے اس کو جنت کا صرف ایک چکر لگا کے لے کے اور جنت کے اندر داخلہ نہیں دے گا ابھی. اللہ اکبر. اس کو چکر لگا کے اللہ رب العالمین کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے بتلا دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کیا ہے؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے دنیا کے اندر کبھی مصیبت دیکھی ہی نہیں تھی. اللہ. یہ ہے دارالسلام، یہ ہے دارالامن جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہے زندہ رہے گا. کبھی کسی پریشانی سے دو چار نہیں ہونا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں ہی اس جنت کا حقدار بنا دے. دنیا کی جنت نہیں جہاں ڈنڈے پڑتے ہیں عطر لگتے ہیں جوتے پڑتے ہیں ایسی جنت. ہمیں وہ جنت بری جنت الفردوس کا اللہ ہم سب کو حقدار بنا دے. فرمایا دارالسلام وہ سلامتی کا در ہے، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے. اللہ کے پاس ایسا کچھ اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ جس طرف چاہے انسان کے دل کو پھیرے. آخری بات للذین جس دارالسلام کا تذکرہ ہوا ہے اللہ اس کے متعلق کہتا ہے للذین یہ ان لوگوں کے لیے احسن جو نیکی کرتے ہیں الحسنی ہمارے پاس ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اچھی چیز ہے اچھا مقام ہے. وزیادۃ جنت تو ہوگی لیکن ہم اور بھی زیادہ دیں گے. سب ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زیادہ سے مراد کیا ہے. کل قیامت والے دن جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا لوگوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اللہ اس وعدے کو پورا کرنے لگا ہے. جنتی جنت میں جہنم میں چلے گئے. جنتی سارے حیران ہو جائیں گے اللہ نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں جنت میں جگہ دی ہے جہنم سے بچا دیا ہے کھانے کو اچھا سب کچھ دیا ہے نعمتیں لازوال ہے ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی جوانی ہے ہمیشہ قائم رہے گی. اس سے بڑھ کے اور وعدہ کیا ہو سکتا ہے. سارے پریشان ہو گئے اللہ سب کچھ مل گیا وعدے تمہیں سارے پورے کر دیں. اللہ اکبر. اللہ اس وقت اچانک اپنا نور کا جو پردہ ہے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دے گا. اللہ اس وقت ہم سارے انشاءاللہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے. اور یہ جو اللہ کا دیدار ہوگا نا میرے بھائی جنت کے اندر میرے رب نے جتنی نعمتیں دی ہوگی وہ ساری نعمتیں حقیر ہوگی. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ سب کو اس کو چھوٹی نعمتیں سمجھیں گے اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے نشان فرمایا وزیادۃ جنت بھی ہوگی اس کے علاوہ زیادہ بھی ہوگا. ولا یرحمون یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. اور نہ ان کو ڈھانپ رہی ہوگی وجوہ ہم ان کے چہرے کو قاتل رسوائی ولا ذلت اور نہ ہی ذلت. قاتل کا ایک معنی سیاہی بھی ہوتا ہے. سیاہی جس طرح ترے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے میری بات یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وہاں کل قیامت والے دن دو طرح کے چہرے ہوں گے. ایک چہرہ ایسا ہوگا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور ایک ایسا ہوگا جس طرح تباہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کئی گناہ بڑھ کے سیاہ رنگ کا ہوگا. اور اللہ معاف کرے وہاں چہروں سے انسان پہچانے جائے کہ یہ ماشاءاللہ جنت ہے اور یہ اللہ معاف کرے دوسری طرف جانے والا. اللہ فرماتے ہیں ہم اہل ایمان والوں کو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو وجوہہم قتر ولا ذلہ نہ ہی سیاہی نے ڈھانپ رکھا ہوگا اور نہ ہی ذلت نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا.
خوشگوار ان کے اندر ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کل قیامت والے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ساتھ کا جو زندگی گزاری تھی اس کا کوئی غم ہوگا، اپنے آپ کو مطمئن کر کے کھڑے ہوں گے، ہم نے جو ساتھ کا زندگی گزار گئے ہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر کرم اور فضل فرمائے گا۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس جنت کے اندر جنتی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شمار فرما۔ تو یہ تھے میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں، انسان اس دنیا کے اندر ایک مہمان ہے، مسافر ہے، یہ کسی وقت اس کو بلاوا آ سکتا ہے، اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اگلی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو مرنے اور مرنے کے بعد بھی جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا ہر لمحہ اپنی اور فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ